نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 25 سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے نبی ہیں کہ جنہیں توحید کی دعوت کے لیے اور خصوصاً شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ ان سے پہلے جو باقی نبی آتے رہے تو ان کے دور میں اور جرائم تو تھے لیکن شرک نہیں تھا۔ شرک سب سے پہلے جس قوم نے کیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جا کے یہ کہا انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح۔ میں واضح طور پر یعنی دلائل کے ساتھ بات کھول کے تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ میرا پہلا پیغام یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی۔ سب سے پہلی دعوت کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں خطرہ کرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب کا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم اسی طرح شرک میں رہ گئے اور ایک اللہ کی عبادت نہ کی تو ایک دردناک دن آنے والا ہے جس کا عذاب بڑا اذیت ناک ہوگا۔ مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں اس عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس کہا سرداروں نے، الملأ کہتے ہیں اشراف کی جماعت کو، بڑے لوگ، دنیاوی لحاظ سے جو بڑے لوگ ہوں، کہا بڑے لوگوں نے، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، کیا کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ نہیں دیکھتے ہم تجھے مگر انسان اپنے جیسا۔ تو ہم جیسا انسان ہے اور تو نبی کیسے بن گیا؟ یعنی وہ بشریت کو نبوت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، نبی کوئی نور ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ ایک اعتراض تو یہ کہ تو ہم جیسا انسان ہے۔ دوسرا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے ہم تجھے کہ پیروی کی ہو تیری مگر ان لوگوں نے جو ہم میں سے گھٹیا ہیں، اور بادی الرأی جو ظاہری سوچ والے ہیں، رائے جسے ہم کہتے ہیں، اور بادی کا معنی ظاہری، جو ظاہری سوچ والے ہیں، ظاہری رائے رکھنے والے ہیں۔ یعنی تجھے جو ماننے والے ہیں، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، وہ تو گھٹیا لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں۔ ان کی دنیاوی حالت دیکھ لو، نہ ان کے پاس رہنے کو کوئی اچھا سا مکان ہے اور نہ ہی وہ دنیا میں خوشحال ہیں۔ ان کے کھانے کو کوئی روٹی نہیں، کوئی اچھی غذائیں نہیں، اور
وہ تو گھٹیا سے لوگ ہیں، تو کیا ہم تجھے مان کے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان میں شامل ہو جائیں؟ تجھے ماننے والے تو دیکھ کیسے لوگ ہیں۔ اور دوسرا بات یہ رائی، وہ زہری سوچ رکھنے والے ہیں، یعنی وہ کوئی گہری سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، وہ کوئی سمجھدار نہیں، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے، تیسرا اعتراض، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی فضیلت، تمہاری ہم پر کیا خوبی ہے کہ ہم تمہیں مانیں؟ تم ہو ہم جیسے انسان، تمہارے ساتھ جو تمہیں ماننے والے ہیں وہ کم تر اور گھٹیا لوگ ہیں، دنیاوی حیثیت ان کی دیکھ لو، تو کیا خوبی ہے تمہارے پاس؟ ہم پر تمہیں کیا برتری اور فوقیت حاصل ہے کہ ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹا، ہم تو سمجھتے ہیں جھوٹے ہو تم، تمہاری دعوت صحیح نہیں ہے۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سچی اور کھری دعوت کو جھوٹ پر مبنی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیوں اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ تین اعتراض ان کے تھے، ان تین بنیادوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعوت ہی جھوٹی ہے، دعوت سچی نہیں ہے۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ تو انسان ہے، اللہ کا پیغام لانے کے لیے تو کوئی اور مخلوق ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نوری مخلوق ہو۔ آج کل بھی ہمارے کچھ بھائی، وہ ان کا نظریہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی نور ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ اس کی قوم نے یہی اعتراض کیا کہ یہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور بعض جگہوں میں کہلوایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن میری طرف وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دے دی ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا کہ تجھے ماننے والے گھٹیا لوگ ہیں اور کوئی گہری سوچ نہیں رکھتے۔ اور یہ صرف نوح علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ زخرف آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ہم نے جس بستی میں بھی آپ سے پہلے جو نبی بھی بھیجا، جو ڈرانے والے بھیجا، تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ، دنیا دار لوگ، انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اور جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہرقل کے پاس، جو روم کا بادشاہ تھا، روم اس دور کی بڑی پاور تھی، سپر پاور، تو اس کا بادشاہ ہرقل، جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا کہ اسلم تسلم، میری دعوت قبول کر لے بچ جائے گا، اور باقی باتیں بھی تھیں توحید کی، تو اس نے سوچا کہ جس کا خط آیا ہے میں اس کے بارے میں کوئی پرکھوں، جائزہ لوں، وہ بندہ کیسا ہے، واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اتفاقاً مکہ سے قافلہ گیا ہوا تھا اس کے علاقے میں، تجارتی قافلہ، تو اس نے اپنے کارندے بھیجے، تو وہ ابو سفیان کو اور اس کے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو پکڑ کے وہ ہرقل کے پاس لے گئے۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو سفیان سے مختلف سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو ماننے والے معزز لوگ ہیں یا کم تر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ کمزور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں نا انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، کمزور لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔
تو ہرقل نے کہا کہ ہر نبی کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جانتا تھا پچھلی تاریخ، اس نے کہا ہر نبی کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی دعوت کو وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بے حیثیت ہوتے ہیں، بے وقت ہوتے ہیں، وہی دعوت حق کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر تو مانتے نہیں، کوئی مانتے ہیں تو دیر لگا دیتے ہیں۔ اصل جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے دل میں کوئی انا تو ہوتی نہیں، کوئی ان کی لمبی چوڑے کوئی امیدیں اور تمنائیں تو ہوتی نہیں، ان کے سامنے دنیا تو نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ دنیا کا مقصد رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ آخرت کی طرف چونکہ ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ جلدی حق بات مان لیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے اور جس نے لمبی چوڑی امیدیں بنا رکھی ہوں اور تمنائیں بنا رکھی ہوں، تو اس کے لیے پھر حق بات کو ماننا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات انا میں کھڑا رہتا ہے اور تکبر میں آ جاتا ہے، دنیا کے گھمنڈ کی وجہ سے، دنیا کی دولتوں کی وجہ سے وہ غرور میں آ جاتا ہے، اسی لیے وہ نہیں مانتا۔ یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے، اور آج کل بھی دیکھ لیں کہ جو زیادہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہے نا ایمان لانا، دوسرا ہے دین کے کام کرنا۔ اب دین کے کام زیادہ کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ، کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہو کہ وہ کوئی مسجد کی خدمت کر رہے ہوں، کرسیاں اکٹھی کرا رہے ہوں جلسے کے موقع پر، یا کوئی اور بھاگ دوڑ کر رہے ہوں؟ بڑے لوگ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس کام کو، حالانکہ یہ تو اس میں ایک ایک کام میں حصہ ملانا عظمت ہے، مقام ہے۔ تو بڑے لوگ چونکہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا دے دی ہے اس وجہ سے ہمارا مقام اونچا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ تو دنیا میں اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے دنیا میں، کہ کسی کو کیا دے دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، تو اس بنا پہ کسی کی حیثیت کم و بیش نہیں ہو جاتی۔ جس کو دنیا مل گئی اس کی حیثیت بڑھ جائے، اور جس کو نہیں ملی وہ بے وقت ہو، اللہ کے ہاں یہ پیمانے نہیں ہیں، یہ ہم نے پیمانے خود بنا رکھے ہیں۔ اللہ کے ہاں جس کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، جو دین کا زیادہ خدمت گزار ہے، وہ اونچا مقام رکھتا ہے، چاہے دنیاوی دولتیں اور جائیدادیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ اور جو ایمان سے اور دین سے کوڑا ہے، دین سے دور ہے، نماز کے قریب وہ نہیں آتا، خدمت خلق کے کام وہ نہیں کرتا، دین کی خدمت اس سے نہیں ہوتی، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اس کو، تو وہ اللہ کے ہاں بے حیثیت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے اس کے بعد دنیا کے سرمایہ اور جائیدادیں کیوں نہ موجود ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے معزز ہے، چاہے اس کے بعد دنیا نہ بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے پیروکار تو گھٹیا لوگ ہیں، اور ساتھ کا بادی اور رائے، وہ ایک زہری سوچ رکھتے ہیں، گہری سوچ، سمجھدار ہی نہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، موٹی عقل کے، جیسے تو کہتا ہے ویسے کر لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ نبی جو کہہ دے اس میں اپنی رائے نہیں لگانی، یہ نہیں کہ یہ بات میری عقل کو نہیں لگتی لہذا میں تو نہیں مانتا، نہیں، بلکہ جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا، ذہن مانے یا نہ مانے، بس ہو بہو من عن اس کو فوری تسلیم کرنا ہے، چاہے عقل تسلیم نہ کر رہی ہو، اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی اس میں مصلحت ہوگی۔ ایمانداروں کی نشانی ہے، فوری تسلیم کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے خود انکار کر دیا، خود کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ،
لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے، یہ تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اصل میں جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ کیا؟ اطاعت رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اور جو نہیں پیروی کر رہا، انکار کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، در حقیقت وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ایماندار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی آراء قائم نہیں کرتے، اپنی تجاویز، اپنی آراء وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بس جو حکم آ گیا ہمارا عمل ہے اس پہ، چاہے عقل نہ مانتی ہو۔ انسان کی عقل تو ناقص ہے نا، بعض اوقات ایک چیز درست ہوتی ہے وہ اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا وہاں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وحی کی زبان ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دین رائے کا نام ہوتا، انسان کی اپنی سوچ کا نام ہوتا، تو پھر موزے کا نچلا حصہ مسح کے زیادہ لائق تھا، کیونکہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ جب موزے یا جرابیں پہنی ہوں اور وضو کرنا ہو نماز کا تو مسح کہاں کیا جائے؟ انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے مسح کرو، کیونکہ مٹی تو نیچے لگتی ہے نا، اوپر والا حصہ جراب کا موزے کا تو صاف ہوتا ہے، مٹی نیچے لگتی ہے۔ تو انسان کی عقل کہتی ہے کہ مسح نیچے ہو، نچلی طرف سے ہو، لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ آپ پاؤں کے جرابوں موزوں کے اوپر والے حصے پہ مسح کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین انسان کی رائے کا نام ہوتا، انسان کی عقل کا نام ہوتا، تو پھر انسان کی عقل کہتی ہے کہ مسح موزے کی نچلی طرف سے ہو، لیکن دین چونکہ رائے کا نام نہیں ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور آپ کی سنت موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کرنا ہے، لہٰذا اوپر ہی مسح کریں گے، اپنی رائے کو ایک طرف رکھیں گے۔ اور وہ اس کو سمجھتے تھے یہ تو پاگل لوگ ہیں، جیسے کہتا ہے وہ کہتے ادھر مڑو ادھر مڑ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں کرو ویسے کر لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ وہ ایمانداروں کو کہتے تھے یہ پاگل لوگ ہیں، یہ سیدھے سادھے ہیں۔ بات یہ رہا ہے، آج کل بھی ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو دین کے راستے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، دوسرے کہہ رہے ہوتے یہ پاگل ہے، ہر وقت بھاگ دوڑ، کیا مل رہا ہے اسے؟ ہم سمجھدار ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، ساتھ نہیں دیتے، مزے نام بنا لیتے ہیں کبھی کبھی۔ بات یہ رائے کا، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، زہری سوچ رکھنے والے ہیں، اور نہیں دیکھتے ہم تمہاری اپنے آپ پر کوئی فضیلت، کیا خوبی ہے تمہارے پاس، آخر کیا ہے تمہارے پاس کہ ہم تمہاری بات مانیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اے میری قوم۔ پھر بھی دیکھیں وہ کتنا باتیں انہوں نے کی، آگے کوئی جھڑک دیا ہو، کوئی گالی دے دی ہو، کوئی بھگا دیا ہو، نہیں، کیا کہا؟ یا قوم، میری قوم کے لوگوں، انہیں اپنی قوم کہا، ایک پیار کا انداز ہے سمجھانے کا، قریب کرنے کا۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، اور آئی تم بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے دی ہے مجھے رحمت اپنی طرف سے۔ اگر میرے پاس رب کی طرف سے دلیل ہے، جو بات میں کر رہا ہوں مدلل دلائل سے کر رہا ہوں، اور دوسرا اللہ کی مجھ پر رحمت بھی ہوئی ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس وہ چیز مخفی ہو گئی ہے تم پر وہ چیز مخفی ہے، تمہیں میری دلیل سمجھ نہیں آ رہی، تم اس پہ غور نہیں کر رہے، مجھے اللہ کی طرف سے جو اتھارٹی ملی ہے نبوت والی، تم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر یہ چیز تم سے مخفی ہو گئی ہے، نُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس چیز کو، یعنی وہ چیز تمہارے ساتھ چمٹا دیں
زبردستی تمہیں منوائیں حالانکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو، پھر ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف تم تک بات پہنچا دینا، دلیل کے ساتھ بات کھول کے رکھ دینا۔ آگے اگر تم اس بات کو کوئی وزن ہی نہیں دے رہے، کوئی کچھ اہمیت ہی نہیں دے رہے، تو پھر تمہاری اس ناپسندیدگی اور نہ چاہنے کی حالت میں ہم زبردستی تمہیں نہیں منوائیں گے، اور زبردستی تمہیں گھسیٹ کے نہیں لے آئیں گے۔ آگے تمہاری قسمت تمہارے ساتھ ہے۔ آگے مزید باتیں بھی ہوئیں، وہ آگے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔